السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام روشنی، میں ہوں آپ کا میزبان سید سلمان گل۔ حاضرین بزم، ہمارے بزرگوں نے ایک بات کہی کہ بیٹا قرض اور فرض کا ہمیشہ دھیان رکھنا، یعنی فرض کی ادائی میں کوئی کوتاہی نہ ہو، قرض کی ادائی میں کوئی کوتاہی نہ ہو، یعنی کہ یہ دونوں وہ چیزیں ہیں جو ایک طرف حقوق اللہ کی طرف نشاندہی کرتی ہیں اور دوسری طرف کرتی ہیں حقوق العباد کی طرف۔ ان سے انسان ایک مین آف پرنسپل بن جاتا ہے، ایک قواعد و ضوابط میں بندھا ہوا ایک اصول پرست انسان جو اللہ کی عبادت یعنی فرائض کا بھی خیال رکھتا ہے، واجبات کا بھی، اور مخلوق کے معاملات کو بھی پیش نظر رکھتا ہے۔ جس طرح قرآن مجید فرقان حمید اس پر شاہد ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یعنی اللہ نے اس کو جوڑ کے رکھا کہ صرف میری طرف آ جاؤ گے اور بندوں سے منہ پھیر لو گے اور مخلوق تم سے ان کے حقوق تم پر رہ جائیں گے، تو اس طرح بھی میں تمہیں قبول اور پسند نہیں کرتا ہوں۔ البتہ صرف مخلوق میں لگ جاؤ گے، مجھے چھوڑ دو گے، اس طرح بھی میں تمہیں پسند اور قبول نہیں کرتا۔ میں تمہیں قبول اور پسند تب کرتا ہوں جب تم قرض اور فرض کو پیش نظر رکھو گے۔ ہمارے بزرگوں کے جملے ہیں۔ اچھا، قرض اور فرض تو ظاہر ہماری ذمہ داری ہے، رسپانسبلٹی ہے، نہیں کریں گے تو ایذا، عذاب اور معاملات میں پڑ جائیں گے، دنیا و آخرت میں آزمائشیں ہوتی ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ بھی اللہ رب العزت نے آپ کو آپ کی زیب و زینت کے لیے، آپ کی پرسنالٹی کو نکھارنے کے لیے، اسے مزید شائنی اور چمکدار بنانے کے لیے اللہ نے نفلی عبادات اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آپ تک پہنچائی ہیں، کیونکہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نفلی عبادات ثابت ہیں، اور اس کے بعد ہم جو ان کی امت ہیں وہ نفلی عبادات اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طرز عمل کے ذریعے بھی اور دیگر نفلی عبادات، وہ حقوق اللہ کے زمر میں آتی ہوں یا حقوق العباد کے، ان سے اپنے آپ کو مزین کرتے ہیں، ان سے اپنی ہم اکثر ہماری جو بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی بلائیں ٹالنے کے لیے بیٹا جلدی سے 2 نفل شکرانے کے پڑھ لو، بیٹا جلدی سے 2 نفل پڑھ کے گھر سے نکلو، یعنی یہ ہمارے لیے ایک آپ کہہ لیجئے کہ ایک ایکسٹرا بونس ہے، ایک ایکسٹرا ایڈیشنل بینیفٹ ہے ہماری زندگی کے لیے اور دنیا و عقبہ کے لیے ہم ایک تحفہ ہے۔ تو نفلی عبادات پہ آج ہم بات کریں گے کہ اسلام میں اس کی امپورٹنس اینڈ ویلیو کیا ہے اور نفلی عبادات کے احکامات کس طرح ملتے ہیں۔ ملک پاکستانی نہیں بلکہ عالم اسلام کے مقتدر علماء علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب تشریف فرما ہے، جناب علامہ حافظ اویس احمد نقشبندی صاحب تشریف فرما ہے۔ میں علامہ صاحب آپ سے آغاز کروں گا کہ ابتدا ہی میں نفلی عبادات کے حوالے سے کیا ہمیں قرآن و سنت میں ملتا ہے؟ بہت بہت شکریہ محترم سید سلمان گل صاحب۔ الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک۔ سبحان اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ دیکھیں، رب تبارک و تعالیٰ نے بہت خوبصورت جملہ آپ نے فرمایا کہ ایک تو وہ چیز ہے کہ جو رب تبارک و تعالیٰ نے آپ پر فرض فرمائی ہے بالکل صحیح، وہ تو ادا کرنی ہی کرنی ہے، اس کی تو مسئولیت ہوگی، اس کی جواب دہی ہوگی، لیکن اس کے بعد ہے زائد چیز صحیح، جو نوافل ہیں، اور جس طرح آپ نے صدقات کا ذکر فرمایا۔ نوافل کی جہاں تک بات کرتے ہیں تو ایک تو فرائض تھے، دوسرا فرمایا کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو بلندی مقام اور درجات کی بلندی عطا فرمائی، اس پہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ فرض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی بہت اہتمام کیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اور ان نوافل میں سب سے زیادہ نوافل کے اندر جو مقام رکھتا ہے وہ تہجد کی نماز ہے، جس پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا دوام تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رب کا کلام بھی ہے، سبحان اللہ، اس پر آپ نے پڑھا ماشاءاللہ۔ بالکل۔ تو یہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یعنی یہاں تک ہے کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، ہائے ہائے، یہاں بھی تہجد، نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ سبحان اے اللہ، حبیب، اب رات کو اٹھتے ہیں اور اتنی عبادت کرتے ہیں، یہ دیکھیں ساری مخلوق کو فرمایا جا رہا ہے کہ عبادت کرو کرو، آپ نے محبوب سے کہا جا رہا ہے کہ کچھ کمی کر لو، ہائے 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 ہائے، کچھ دیر آرام بھی کرو۔ حضور علیہ السلام، ام المومنین، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ حضور علیہ السلام کے میرے پاؤں مبارک کو دیکھا تو ورم پڑا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو اتنا درجہ دیا، اتنا مقام عطا فرمایا، آپ کے صدقے سے اگلوں اور پچھلوں کے گناہوں کو معاف کیا۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، آپ کیوں اتنی زیادہ مشقت کرتے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، افلا اکون عبدا شکورا،
اللہ نے اگر مجھے یہ درجہ بندی یہ مقام عطا فرمائے تو کیا میں اس کا شکر گزار بندہ بن کے اور زیادہ نہ کروں؟ اللہ اکبر. یعنی سلمان بھائی ہمارا مزاج یہ ہے کہ اگر ہمیں پتہ چل جائے نا کہ سبحان اللہ میری ایک تسبیح قبول ہو گئی ہے تو 80 تسبیح چھاڑ دینی ہے. عزیز جناب اللہ کا شکر ہے بس ختم. ان کی شکر گزاری کیا ہے کہ اور زیادہ عبادت کے اندر. تو سب سے پہلے فرائض ہیں. فرائض کے بعد جو چیز ہے جو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر مقرب، بخاری شریف کی حدیث پاک میں حدیث قدسی ہے، فرمایا کہ بندہ اگر میرا مقرب بننا چاہتا ہے تو سب سے پہلے فرائض کی پابندی. اللہ فرض کو چھوڑ کر کوئی بندہ کہے کہ جناب میں یہ کھانے کھلا لوں گا، میں یہ کر لوں گا، میں وہ چیریٹی کر لوں گا، ایمان اور ایمان کے بعد فرائض کی پابندی. بنی الاسلام علی خمس، یہ بنیاد ہے، سٹرکچر ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے. اس کے بعد فرمایا کہ بندہ جو ہے فرائض جب پورے کر لیتا ہے تو ولا بخاری شریف کی قریبات ہے ولا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببتہ. اللہ اکبر. فرمایا میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے یہاں تک کہ میں اسے اپنا مقرب بنا لوں. فاذا احببتہ فکنت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ. پھر جب میرا بندہ مقرب ہو جاتا ہے تو میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں، بصارت بن جاتا ہوں، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں. پھر تو میرا بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو لئن سألنی لأوتینہ، جو مانگتا ہے میں اسے عطا کرتا ہوں. سبحان اللہ. تو یہ دیکھیں درجہ وہی جو آپ نے خوبصورت آپ نے بنیاد رکھی کہ سب سے پہلے فرائض، سب سے پہلے وہ چیز ہے جس کی جواب دہی. اس کے بعد بندہ کبھی جو ہے وہ چاشت پڑھ رہا ہے، کبھی اشراق پڑھ رہا ہے، کبھی اوابین پڑھ رہا ہے، کبھی عصر کی اور عشاء کی سنت قبلیہ پڑھ رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض تو انسان جماعت کے ساتھ جا کے مسجد کے اندر ادا کرے گا، لیکن فرمایا کہ اجعلوا الصلاۃ فی بیوتکم، اپنے گھر کے اندر نوافل ادا کیا کرو. اپنے گھر کے اندر یہ قبلیہ سنتیں ہیں، بعدیہ سنتیں ہیں. ایک تو بچوں کو بھی ترغیب ملتی ہے. اب دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، آپ کے بھی ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے پیارے بچے، باپ جاتا ہے نماز پڑھتا ہے گھر کے اندر، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے، ایسے ٹوپی لگا کے آ کے یوں لیٹ جائیں گے صاحب. بالکل ایسا ہی. اب آپ نے سجدہ ہی نہیں کرنا ہے گھر کے اندر، پڑھنا ہی نہیں ہے، تو ان کو کیا پتہ چلے گا؟ یہ بات مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ مجھے کچھ نماز کا پتہ نہیں تھا، صرف میں حضور کو دیکھا کرتا ہوں، فرمایا میں بھی ایسے ساتھ کھڑا ہو جاتا. بھائی کیا بات ہے. تو یہ وہ پیغام ہے کہ آپ فرائض کو تو ادا کریں گے، لیکن نوافل پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدوں کی کثرت کے ساتھ میری مدد کرو. فرمایا میں تو عطا کروں گا لیکن تم بھی تو کچھ کرو نا. فرمایا تم جتنی زیادہ سجدوں کی کثرت کرو گے اتنے زیادہ رب تبارک و تعالیٰ کے مقرب بنو گے. اس لیے سلمان بھائی کہ جب بندہ سجدے میں جاتا ہے تو حضور نے فرمایا اقرب الی اللہ وہو ساجد، بندہ سب سے زیادہ قرب حاصل کرتا ہے، اقرب ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں، کبھی سجدہ شکر کر رہا ہے، کبھی جو ہے وہ صلاۃ الحاجات پڑھ رہا ہے. آپ کو کوئی حاجت ہے، آپ ادھر ادھر بھاگنے کے بجائے ڈونگی قسم کے بابوں کے پاس دو وضو کریں، دو نفل کے لیے کھڑے ہو جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کوئی سورج گہن ہو جاتا، چاند گہن ہو جاتا، سورج کو گرہن لگ جاتا، حضور فرماتے نماز کے لیے آؤ. فضا الی الصلاۃ، وہ کون سی نماز ہوتی؟ نوافل ہوتے. بالکل. بارش بند ہوگی، حضور کہتے ہیں نماز کے لیے آؤ، کون سی نماز ہوتی؟ وہ نفل نماز ہوتی. تو اتنے نوافل میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم فرمائے. اور آخری بات کہوں گا سلمان بھائی کہ اگر کبھی کسی جگہ کچھ کمی بھی ہو جائے گی نا تو یہ نوافل قیامت کے دن فرائض کی جگہ کچھ کمی ہو گئی، فرمایا ان کو بلاؤ بھائی، ان نوافل کو لاؤ، ان کو ڈالو، اس کا کوٹا پورا کرو اور کہو کہ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، یہ سلامتیاں لے کر جاؤ. تو نوافل کو نہیں چھوڑنا چاہیے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اور یہ شعبان کا مہینہ ہے، رمضان سے پہلے. یہ تو اللہ نے ہمیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ مہینہ اسی لیے عطا فرمایا. بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے پہلے اس مہینے کے اندر مستعد ہو جاتے، بہت زیادہ عبادت کرتے، اپنے آپ کو ذہنی، فکری، جسمانی طور پر تیاری کر لیتے. روزوں کی ہم بات کریں گے، لیکن نوافل ہوں، نفلی روزے ہوں، کچھ بھی ہوں. تو یہ اللہ کی نعمت ہمیں سلمان بھائی شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا. سبحان اللہ، ہمارے آقا کا پسندیدہ مہینہ. اس مہینے کے اندر اپنے آپ کو عبادات کے ساتھ آپ نتھی کر لیں اور سجدوں کے ساتھ لگا لیں. کیا بات ہے، ماشاءاللہ بہت خوبصورت کلام فرما رہے تھے علامہ لیاقت حسین ندوی صاحب، اور بے انتہا ضروری ایک پیغام. اور
مثال اس میں جو آپ نے جسے کہتے ہیں کہ تشبیہ اور استعارے جو ہوتے ہیں وہ مضبوط ہونے چاہیے تاکہ لوگ عملی میدان میں آئیں. اور آپ نے مثال دی کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے تو حضور کو پڑھتے ہوئے دیکھا, تو گھر میں نماز پڑھا کیجئے تاکہ بچے آپ کی نقل کریں اور اچھی نقل کریں تاکہ اچھے بنیں. میں علامہ حافظ اویس احمد نقشبندی صاحب, نفلی جو نمازیں ہیں اور نوافل ہیں اس کے فوائد اور ثمرات کی طرف آتے ہیں کہ اس کے فوائد کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی تفصیل سے علامہ صاحب نے اس کی اہمیت پر روشنی ڈالی اور بہت سارے چیدہ فوائد اور ثمرات بھی اس کے بیان کیے. لیکن قرآن کریم میں جب ہم نماز کے بارے میں احکامات کو دیکھتے ہیں تو یہ بات ہمیں بکثرت ملتی ہے کہ اور چیزیں تو اپنی جگہ ہیں, روزے کا حکم ہے, زکوٰۃ کا حکم ہے یا دیگر چیزوں کا, لیکن جب نماز کی ہم بات کرتے ہیں تو ہر ایک کی زبان پر یہ لفظ ہوتا ہے کہ نماز کا حکم اللہ نے بار بار دیا ہے. بالکل صحیح. تو بار بار نماز کا حکم دینے میں حکمت کیا ہے کہ اس میں اللہ پاک نے اس کی فرض کی طرف بھی ہمیں متوجہ کیا ہے. بالکل اس کے ذریعے اچھا, اس کے ذریعے جماعت کی طرف بھی متوجہ کیا. دیکھیں نا, کہیں نماز کا حکم دیا تو ورکعوا مع الراکعین, اللہ اکبر, رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. تو کثرت سے جو حکم دیا گیا ہے اس کی حکمت یہ ہے کہ کہیں وہ فرض کی طرف متوجہ کر رہی ہوتی ہے, کہیں وہ جماعت کی طرف متوجہ کر رہی ہوتی ہے, کہیں وہ نوافل کی طرف متوجہ کر رہی ہوتی ہے. ہر قسم کی نماز کو یہ کثرت صلات کا جو حکم ہے یہ اس کو جامع ہو رہا ہوتا ہے. تو اس لیے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں اتنا نماز کا حکم ہے تو پھر ہمیں توجہ رکھنی چاہیے کہ فرض تو کسی طرح مس ہو نہ, جتنا ہو سکے انسان نفلی عبادات کے ذریعے اپنی زندگی کو مزین کرتا رہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پہ جو نفلی نمازیں ہیں اس کی فضیلتیں ساتھ ساتھ امت کو بتائیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مسجد میں داخل ہوا اور اس نے وضو کیا ہوا تھا اور وضو کے لیے تحیت الوضو کی نماز اس نے 2 رکعت مسجد میں جا کے پڑھی, اللہ پاک اس پہ جنت کو واجب کر دیتا. اللہ اکبر. حضرت یہ بڑی خوبصورت بات ہے. یہیں پر ایک وقفہ لیتے ہیں اور یہیں سے کہ تحیت الوضو 2 رکعت نماز کی نیت اور اللہ اس پر جنت کو واجب فرما دے گا. کیسے کیسے انعامات ہیں نفل نمازوں کے, بریک کے بعد مزید انشاءاللہ جانتے ہیں. خیر مقدم ہے آپ کا. 2 رکعت تحیت الوضو کی نیت کر کے وضو کیے, اللہ کی بارگاہ میں سر و سجود ہوئے اور جنت واجب ہو گئی. کتنی پیاری بات پہ وقفہ لیا تھا. جی حضرت. جی بالکل. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اشراق کے بارے میں فرمایا. اس کے آپ فوائد اور ثمرات دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی پھر وہ مسجد میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا رہا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا, پھر اس نے اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی, اللہ اسے اس نماز اشراق کے بدلے میں 1 حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتا. اللہ اکبر. سبحان. اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے یہ نماز اشراق پڑھی اللہ پاک اس کی جلد, اس کی کھال تک بھی جہنم کی آگ کو پہنچنے نہیں دے گا. ہو سبحان اللہ. یعنی وہ جہنم سے محفوظ کر دیا جائے گا. کیا کہنے. اچھا, اس کے بعد آپ دیکھیں نماز چاشت پڑھی جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کتنا پیارا جملہ ہے سلمان, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاشت کی نماز وہی پڑھتا ہے, اس کی حفاظت وہی کرتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع بہت کرتا ہے. اللہ اکبر. یعنی یہ اس کی علامت بنا دی کہ رجوع کرنے والا. پھر اوابین, دیگر نمازوں کے حضور علیہ السلام نے فضائل بیان کی. رات کے وسط میں اٹھ کے اللہ کو یاد کرنا, یہ اللہ سے پیار اور محبت کی کتنی بڑی دلیل ہے, کتنی بڑی دلیل ہے, نشانی کتنی بڑی. ہاں. نیند دیکھیں, وہ مجھے شعر یاد آتا ہے, میں لٹریچر معذرت کلام بالا ہوتا ہے, وہ کہتے تھے کہ کس قدر گراں تم پر صبح کی یہ بیداری ہے, ہم سے کب پیار ہے, ہاں تمہیں نیند پیاری ہے. اللہ اکبر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے زیادہ افضل نماز رات کی نماز ہے. تہجد. حضرت جنید بغدادی کو کسی نے خواب میں دیکھا نا تو کہا کیا رہی, تو کہنے لگے عبارات مٹ گئیں, اشارات فنا ہو گئے, رات کے وسط میں جو چند رکعتیں پڑی تھی وہ کام آ گئی. کیا کہنے بھائی, جو تقریریں کی مٹ گئیں, اللہ اللہ, جو لکھا تھا ختم ہو گیا, اللہ اکبر, وہ چند رکعتیں کام آ گئیں جو رات کے وسط میں پڑی. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. میرے مصطفیٰ
اپنی بیٹی کے گھر شادی کے بعد بھی جا کے دستک دیتے تھے، فاطمہ اٹھو رات کی نماز پڑھ لو، اللہ اکبر، علی اٹھو رات کی نماز پڑھ لو. اللہ اکبر، بدن کے ٹکڑے. یہ ہے، اس کے بغیر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کو اس قدر اہمیت دے دی ہے زندگی میں، جس کی طرف علامہ صاحب نے اشارہ بھی فرمایا کہ مطلب اور رہ کیا جاتا ہے کہ بندہ سفر کرے تو پہلے مسجد میں جائے نماز، سفر سے آئے تو نماز، منزل پہ پہنچ کے نماز، کسوف خسوف کی ہر مشکل کی نماز، صلاۃ الحاجہ. یعنی یہ ہمیں اس طرف یہ اشارہ دیتی ہے کہ وہ بندہ جو فرض نماز نہیں پڑھتا وہ تو پھر جانوروں کی مثل ہو گیا نا. بالکل یعنی صحیح اس بات. کو اتنی بھی حضور اتنی جنتیں بیان کر رہے ہیں، اتنے فضائل بیان کر رہے ہیں، اتنی اہمیت دے رہے ہیں، نماز کر رہے ہیں، اور آپ فرض بھی چھوڑ رہے ہیں. اللہ. تو آج اگر ہم نفل کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے فضائل پہ بات کر رہے ہیں، علامہ صاحب نے جو خوبصورت بات کہی کہ کمپلیٹ وہ کر رہی ہے، تو یہ قیامت کے دن جو ہے نا لوگ دائیں بائیں دیکھ رہے ہوں گے کہاں ہے میری زنبیل، کہاں میں کچھ نکال سکوں، اور نفل پڑھنے والے جو ہے نا وہ نکال رہے ہوں گے، نفل پڑھنے والے جو ہے نا وہ پیش کر رہے ہوں گے، تو وہاں بندہ بہت پیچھے رہ جائے گا. ایک ذہن میں بات آتی ہے کہ کسی کو کھیر پریزنٹ کی جائے سادی، اور ایک کھیر وہ ہے جس میں گارنشنگ ہو جاتی ہے بہت زیادہ، تو آدمی کی جو طلب ہے نا وہ بڑھ جاتی ہے. جی جی نہیں کھانے والا کھاتا ہے. جی جی. تو نفل کی کچھ زیب و زینت ایسی ہی ہے فرض کے. آپ دیکھیں نا رمضان میں صدقہ فطر ہے، آپ دیتے ہیں تو روزے اس سے پورے ہو رہے ہوتے ہیں. نفلی روزے آپ رکھیں گے، علامہ صاحب ابھی بات کریں گے، وہ ان سے آپ جو ہے نا یہ ساری چیزیں، یہ جو عبادت ہے اس کا جو کانسیپٹ ہے وہ بڑا خوبصورت ہے، اس کو اپنانا چاہیے. حافظ صاحب ماشاءاللہ سلامت رہیے. علامہ صاحب آج آپ دونوں نے ماشاءاللہ آغاز بہت ہی خوبصورت کیا ہے اور مجھے بہت لطف آتا ہے. علماء کی بزم میں بیٹھا کیجئے، علماء سے سیکھا کیجئے، ان سے ملا کیجئے، سمجھا کیجئے. یہی زندگی کا حاصل ہے کہ انسان علم کی جستجو اور طلب میں لگا رہے. ہماری یہ بزم آپ کو بہت کچھ سکھا جاتی ہے. مختصر دورانیے میں علامہ لیاقت حسین ازہری صاحب سے مزید کچھ میں اس حوالے سے جاننا چاہتا ہوں. علامہ صاحب مجھے یہ ہم تو کہتے ہیں نا کہ پریکٹیکلی فزیکلی نماز آپ اور ہم رمضان میں کتنے برس یہ بتاتے رہے لوگوں کو کہ دیکھیں اس کے ہیلدی بینیفٹس کیا ہیں، پریکٹسنگ بینیفٹس کیا ہیں. یہ تو آپ کی فزک کے باڈی کے لیے ہیلتھ کے لیے اچھی ہے. تو نفلی نمازوں کے بھی جسمانی اور روحانی فوائد کی طرف میں چاہتا ہوں کچھ اگر اشارہ فرمائیں. دیکھیں جی، نفلی نمازوں کے جو بینیفٹس ہیں اور نفلی نمازوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو میں نے جیسے آیت کریمہ پڑھی کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ اللہ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. یعنی مقام محمود تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہے، لیکن اس کو ساتھ پہلی جو آیت کریمہ ہے وہ ہے تہجد کی، اور اس کے بعد فرمایا مقام محمود. اللہ. اور پھر خاص طور پہ علامہ صاحب نے جو بتایا کہ جو حضرت جنید بغدادی کے جب میں نے سنا تو آپ یقین کریں جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. اقبال کہتے ہیں نا کہ ہاتھ آتا نہیں کچھ بے آہ سحر گاہ والمستغفرین بالاسحار. وہ جو سحری کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر التجا کرنا ہے اور رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر جو ہے وہ عرض کرنا ہے، اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. اور جس طرح نفلی نماز ہے اسی طرح نفلی روزہ جو ہے یہ شعبان یہ ذہن سے نکل گیا کہ نفلی روزوں کا بھی بتائیے. نفلی روزے اسی طرح جو ہے اس کے بینیفٹس کیا ہیں. ایک تو عقائد و جہاں سے ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزوں کو فرض کیا جو ابھی ماشاءاللہ مبارک مہینہ آ رہا ہے انشاءاللہ. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. رونق لگ جاتی. نیکیوں کا موسم بہار شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اس سے پہلے آقائد و جہاں سے سلم علامہ صاحب یہ آج موضوع ہمارے کانٹینٹ نے بالخصوص مفتی عامر صاحب نے اور ان کے ساتھیوں نے بڑا خوبصورت رکھا ہے. بہت خوبصورت. یہ لوگوں کی ایجوکیشن کے لیے ہے کہ وہ اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار کرنے، اور یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی ہے. پری ارینجمنٹ بالکل کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد اگر سب سے زیادہ کسی مہینے کے اندر نفلی روزے رکھتے تو وہ شعبان المعظم کا روزہ تھا. ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اکثر شعبان کے کبھی کل شعبان کے روزے رکھتے. اللہ. حضور پیر کے دن روزہ رکھا کرتے. سبحان اللہ. حضور علیہ السلام جمعرات کے دن روزہ رکھتے. حضور علیہ السلام ایام بیت کے روزے رکھتے ہر مہینے کے اندر. 3 دن یہ ہو گئے، یہ ہر ہفتے کے 2 روزے. پوچھا یا رسول اللہ پیر کے دن روزہ رکھتے ہیں؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تو پیر کے دن میری ولادت ہوئی، اللہ اکبر، یعنی یہ بھی روزہ رکھ کر حضور اپنی ولادت کا اعلان کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دوسرا فرمایا کہ پیر، یہ سنیے گا سلمان بھائی، پیر اور جمعرات کے دن بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں ہفتہ وار پیش کیے جاتے ہیں۔ فرمایا میں پسند کرتا ہوں کہ میرا اعمال نامہ جب اٹھایا جائے تو میں روزے کی حالت، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہمارے آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ اکبر۔ 15 شعبان کو تو روزہ رکھتے ہیں، مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی روایت ہے فقوموا لیلہا وصوموا یومہا، لیکن 14 کو بھی رکھتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں یار 13 کو بھی رکھ لو، 13 کو بھی رکھ لو، ایام بیت کا بھی پال ہوگے تو۔ اللہ اللہ اللہ۔ کسی کو لگتا ہے نا کہ یار یہ پتہ نہیں اپنے پاس سے مولانا، ایسا نہیں ہے۔ حضور کی روایت ہے مشکات شریف کی، آپ ایسا کر لو کہ یار ایام بیت کے روزے رکھ لو، 13 14 15 فضیلت اور برکت بھی مل جائے گی۔ 14 کو یہ فائدہ ہوگا کہ 15ویں شب جب اعمال اٹھایا جا رہا ہوگا تو 14 کو روزہ رکھ کے ہم جب بیٹھیں گے تو ہم روزے کی حالت میں ہوں گے اور ہمارا نامہ اعمال اٹھایا جا رہا ہوگا۔ مغرب کی نماز سے، عصر کی نماز سے مسجد کے اندر آ جائیں۔ اللہ۔ دوسرے بینیفٹ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ ایک نفلی روزہ، فرض تو فرض ہے، ایک نفلی روزہ رکھتا ہے، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو جہنم سے اتنا دور کر دیتا ہے جتنا زمین و آسمان کا فاصلہ۔ اوہ ہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بڑی فضیلت ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی فضیلت۔ فرمایا رب تبارک و تعالی اس کے جسم کو، دیکھیں روزہ جو ہے، آپ نے فرمایا کہ اس کے فوائد کیا ہیں؟ روزہ انسان کی روح کو پاک کرتا ہے، ہاں، انسان کی روح کو روحانیت اس کی بڑھ جاتی ہے، انٹرنل ٹرانسپیرنسی۔ بالکل انسان کے اندر جو کیفیت ہے اس کی، ہم جو کھاتے ہیں پیتے ہیں، کثافت، نفس انسان کا موٹا ہو جاتا ہے، انسان کا نفس جتنا زیادہ خواہشات کے اندر لگا ہوتا ہے، لیکن جیسے انسان صبح سے شام تک روزہ رکھتا ہے، اللہ اکبر، اس کی روحانیت کا درجہ بڑھ جاتا ہے، اللہ، بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب بن جاتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ ان نفلی روزوں کی برکت سے اس کو جہنم سے اور زیادہ دور کرتا ہے۔ اللہ اللہ۔ تو میں سلمان بھائی آپ کے اس پروگرام کی وساست سے گھروں کے اندر جو ہماری بہنیں دیکھ رہی ہیں، ہمارے بھائی دیکھ رہے ہیں، اللہ ہمیں بھی ہمت عطا فرمائے، آمین آمین آمین۔ ہمیں بھی ہمت عطا فرمائے رب تبارک و تعالیٰ، کیونکہ یہ بنیادی چیز ہوتی ہے۔ جیسے علامہ صاحب نے ذکر فرمایا، ہم نے کہا کہ بچے نماز پڑھتے ہیں، اگر کہتے ہیں کہ امام اگر سنت نفل چھوڑ دے گا تو قوم فرض چھوڑ دے گی، ایسے ہم اگر فرض چھوڑ دیں گے تو ہمارے بچے جو ہے، ہم نفل چھوڑ دیں گے تو ہمارے بچے فرض چھوڑ دیں گے۔ تو فرمایا کہ یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے اور پوری قوم کو بھی یہ پیغام ہے صحیح کہ رمضان سے پہلے اپنے آپ کو مستعد کر لیں، نفلی روزوں کا ایک ماحول بنائیں تاکہ رمضان شروع ہو تو ہم جسمانی اعتبار سے بالکل تیار ہونے چاہیے۔ کیا بات ہے اللہ سے۔ ایک کمپلیمنٹ ہے پاکستان کے باہر سے آپ کے لیے، ایک ہماری بہن نے بھیجا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ہم بہت زیادہ کمفرٹ زون میں ان کو سنتے ہیں کیونکہ ان کا جو انداز ہوتا ہے علامہ لیاقت عزیز صاحب کا، ایسا لگتا ہے کہ جیسے بالکل ہمیں بیٹھ کر نصیحت فرما رہے ہیں، بہت نیچرل اور بہت، اور ماشاءاللہ کنگریچولیشنز کہ آپ کے جو خطبات ہیں اور شارٹ ویڈیوز ہیں ماشاءاللہ بہت زیادہ پسند کی جا رہی ہیں اکراس دا بورڈ، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کا بس ایک اپنا انداز ہے، جزاک اللہ اللہ آپ کو نظر بد سے بچائے۔ علامہ حافظ اویس احمد نقشبندی صاحب قبلہ، صدقہ اور خیرات کو آپ نے ضمنی طور پہ ذکر کیا تھا، میں چاہتا ہوں ذرا اس کے جو ویزیبل بینیفٹس ہیں اور انویزیبل بینیفٹس ہیں، اچھا پراپر ویزیبل بینیفٹس ہوتے ہیں علامہ صاحب، ایسا نہیں ہے بڑے بزرگوں کا صدقہ واقعتاً بینیفٹس ہوتے ہیں، ہم نے سارے حفاظت دیکھے ہیں لوگوں کو صدقہ دے۔ بہرحال صدقہ و خیرات کے جو ویزیبل انویزیبل بینیفٹس ہیں کچھ ان پہ بات کرتے ہیں، اس کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں۔ جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ قرآن کریم نے جب نمازوں کا حکم دیا تو کثرت سے اس میں فرض نفل کی طرف اشارہ ہو گیا، اسی طرح قرآن کریم جب خرچ کرنے کی بات کرتا ہے تو ریپیٹلی جو ہے نا اس کو بھی بیان کرتا ہے، جس میں کبھی نفلی صدقے کی طرف اشارہ کرتا ہے، کبھی فرض صدقے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے جی زکوٰۃ دے دی ہو گیا، اچھا بعض لوگ تو زکوٰۃ کا بھی حساب نہیں کرتے، اس میں بھی کمی ہو جاتی ہے۔ تو یہ بڑا اہم معاملہ ہے کہ آپ نے زکوٰۃ بھی اپنی پوری ادا کرنی ہے اور اس کے بعد آپ کو نفلی صدقات بھی اللہ کی بارگاہ میں ادا کرنے ہیں۔ بالکل صحیح۔ دیکھیں نا سورہ بقرہ میں جو آیت البر کہلاتی ہے، اس میں طویل آیت ہے، اللہ پاک نے اس میں پہلے فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ، کہ وہ اپنا مال دیتا ہے، اللہ کی محبت میں دیتا ہے۔ اس کا ایک بینیفٹ یہ ہے کہ یہ جو مال اللہ کی بارگاہ میں دے رہا ہوتا ہے نا، یہ اس بات کا اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ اے مال تو جا، تیرے بدلے میں مجھے رب کی محبت ملے۔ بھائی کیا بات ہے، میں ایک مختصر سا وقفہ لوں گا اور یہیں پر ہم انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے۔ علامہ صاحب کا میں جو پچھلا بھی بریک لیا تو وہ جو
ایک آخری لائن ہوتی ہے، بہت بڑی نوید ہوتی ہے، تسلی ہوتی ہے، امید کرم ہوتی ہے، اعتماد کرم ہوتا ہے. کیا اچھی بات ہے. بریک کے بعد ہوتی ہے ملاقات. ویلکم بیک ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا پروگرام روشنی. اور ہر بدھ کو ہم جب جمع ہوتے ہیں علماء حضرات، ایسے آپ کے ہر دل عزیز علماء، تو روشنی ہی روشنی. مجھے خود بہت سارے نکات آ رہے ہوتے ہیں، سن کے بہت کچھ سیکھ جاتا ہوں، اور انہی سے سن کر کچھ نہ کچھ اختتام میں میسج بھی دیتا ہوں. تو علامہ حافظ اویس احمد نقشبندی صاحب بڑی پیاری بات فرما رہے تھے کہ بس بندے تو یہ کر لے رب تیرا جنت تیری، تو یہ کر لے رب تیرا جنت تیری. صدقہ و خیرات کی بات ہوتی ہے. صدقہ و خیرات پہ ہم بات کر رہے تھے کہ یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ انسان سخاوت والا ہو، اللہ کی راہ میں دے رہا ہو. سخاوت ہونا اس بات کی علامت ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے. ارے واہ، کیونکہ وہ اللہ کے لیے اپنا مال کمایا ہوا دے رہا ہے نا، جسے جان سے زیادہ بھی انسانوں نے عزیز سمجھا، جس کے لیے لوگوں نے لوگوں کو قتل کیا، لوگوں کو مارا، دھوکے لوگ کیا کیا کرتے ہیں. اور ایک وہ اللہ والا ہے جو اپنے ہاتھ سے کماتا ہے، جمع بھی کرتا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں خرچ بھی کرتا ہے. تو یہ اللہ کی محبت کی دلیل ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورت بات ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب، کہ جو تیرا صدقہ ہے نا یہ تیرے رب کے غضب کو مٹا دیتا ہے. رب کا غضب مٹتا ہے، رب کی محبت کا جلال ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو فرمایا نا کہ اللہ کی بارگاہ میں جو صدقہ کرنے والا ہے اور جو سخی ہے وہ اس بخیل سے افضل ہے جو ساتھ سجدے اور رکوع بھی کر رہا ہے. بتائیے اللہ اکبر. یہ جو صدقہ سخی کرنے والا عبادات بھی جو ہے بے لذت ٹھہری، بے لذت ہو جاتی ہیں. اگر کنجوسی ہو نا تو آپ کے سجدے بے لذت ہو جاتے ہیں. صحیح بات. اور اگر آپ سخی ہیں نا تو اللہ آپ کو نمازی سے زیادہ اہمیت دیتا ہے. یہ صاف بات ہے، بالکل آپ کی نمازی سے زیادہ اہمیت ہو جاتی ہے. اسی لیے سورہ منافقون کی جو آخری آیات آپ پڑھیں گے نا کہ جب بندے کے اوپر موت طاری ہوتی ہے تو وہ کیا کہہ رہا ہوتا ہے. مرتے وقت آپ دیکھیں نا، جب دوسری دنیا اس کے سامنے کھل جاتی ہے، اب اس وقت کیا بات ہوگی، دل میں کیا آئے گا، کیا خیال، ہمیں کیا پتہ. اللہ کے قرآن نے بتایا، ایک بات بتائی ہے، مرتے وقت بندہ کیا سوچے گا. فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق، اللہ اکبر، یا اللہ مجھے 2 گھڑیاں دے دے، پیچھے واپس بھیج دے، میں صدقہ کر رہا ہوں. ہو جب اس کا وزن دیکھیں. وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور صدقہ دے کے میں کس میں سے ہو جاؤں، صالحین میں سے ہو جاؤں. سبحان اللہ. تو یہ ہے کہ آپ اس موقع پر اب دیکھیں رمضان کا مہینہ بھی آ رہا ہے. قرآن کریم وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى کی بات کرتا ہے، یتامہ کی بات کرتا ہے، مساکین کی بات کرتا ہے. اور ڈرے نہیں، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ اکبر. سود نحوست ہے، اللہ مٹا دیتا ہے. اللہ صدقہ برکت ہے، اللہ بڑھا دیتا ہے. ہائے. آپ ثمرات کی بات کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں کوئی ایک لقمہ صدقہ کرتا ہے، اللہ اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے لیتا ہے اور پالتا ہے جیسے تم گھوڑے کا بچہ پالتے ہو. واہ، حضور نے فرمایا. اور اس کو پالتے پالتے ایک لقمے کو اللہ احد پہاڑ کے برابر کر دیتا ہے. کیا کہنے جناب، ایک لقمہ اس کے نام پہ احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے. آخر میں ایک جملے پر آپ کہہ رہے تھے نا ایک لائن آپ کی اچھی لگتی ہے تو لے لو. ایک لائن آپ کی ہر لائن اچھی لگتی ہے قبلہ. ایک لائن لے لو دیجئے. سلمان، مصطفیٰ سخی، ہائے سارے نبی سخی، سارے صحابہ سخی، سارے ولی سخی. واہ. جتنے رتبے والے ہیں اللہ نے کوئی کنجوس پیدا نہیں. ارے کیا کہنے، واہ کیا بات ہے. علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب یہاں تشریف فرما ہے، اور بحمداللہ میں اس ایرا میں یہ جو ایک موسٹ کنیکٹڈ ایرا ان ہیومن ہسٹری ہے جس میں ہم اور آپ سانس لے رہے ہیں، الحمدللہ جن علماء کے ساتھ ہماری سنگت رمائیت رہی وہ علماء بھی سخی، ہمارے آس پاس کے لوگ بھی سخی. علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب قبلہ ارشاد فرمائیے گا، اختتام کی جانب ہیں تو صبح و شام کے جو مسنون اذکار ہیں ان میں سے کچھ مختصر وقت میں قلیل ہے ہمارے پاس دورانیہ، ارشاد فرمائیے. دیکھیں جی، اس کا آغاز تو میں اللہ کے پاکیزہ کلام سے کروں گا کہ سب سے پہلے تو آپ فجر کی نماز پڑھیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نماز فجر کے لیے گیا، فرمایا کہ وہ رحمت کا پرچم لے کر، ایمان کا پرچم لے کر وہ دن کا آغاز کرتا. اللہ اکبر. تو سب سے پہلے تو آپ نماز فجر پڑھیں. نماز فجر سے پہلے یہ کوشش کریں آپ کہ فجر کی فرضوں اور سنتوں کے درمیان ایک تسبیح پڑھ لیں. ٹھیک ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ، ایک تسبیح پڑھ لیں.
اللہ تعالیٰ آپ کی روزی میں برکتیں عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ فجر کی نماز آپ نے بجماعت ادا کر لی، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث پاک میں صبح کے لیے فرمایا کہ من قرأ یاسین فی صدر النہار قضیت حوائجہ، فرمایا جو دن کے آغاز میں سورہ یاسین پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے حوائج، اس کے حاجات، جو کچھ دن ہے یعنی اللہ اس کے دن کو اس کے لیے مبارک فرما دیتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ دوسرا فرمایا کہ سورہ حشر کی آخری آیات طیبات جو واللہ الذی لا، یہ صبح پڑھو شام کو پڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ 70,000 فرشتوں کو اس کے لیے ایک حفاظت کا ضامن بنا دیتا واہ، ہے، صبح سے اس لے کے کر شام، شام سے صبح، صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک۔ بہت تو اچھا۔ یہ صبح بھی پڑھیں فجر کے بعد اور عصر کے بعد او بھی اللہ الذی لا الہ الا اس کے بعد پھر احادیث طیبہ کے اندر کئی وظائف ہیں، استغفار کے وظائف ہیں، الحمد کا وظیفہ ہے، اور ایک دعائے سیدنا ابو درداء ہے وہ بھی پڑھ لیا کریں صبح، اللہم انت رب لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش الکریم ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، سبحان اللہ۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات کلھا من شر ما خلق، یہ بھی ساتھ پڑھ لیا کریں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض، یہ حدیث پاک کے اندر آیا ہے۔ واہ، آسمان زمین کا بالکل جو در سبحان اور اللہ، جدر، واہ۔ وسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، سبحان اللہ۔ یعنی بہت احادیث طیبہ کے اندر آیا ہے، حضرت وہ بھی اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل، جس کا ذکر فرما رہے تھے، خدایا تو بخل سے بچانا، عجزی سے بچانا، کاہل اور سست ہونے سے بچانا، اور خدایا ہر برائی سے بچانا، اور رحمتوں برکتوں کے راستوں کو کھول دینا۔ سبحان اللہ۔ آپ وہ جو زبان پر بہت ہلکے ہیں اور میزان پر بہت سبحان اللہ، کلمتان حبیبتان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ، سبحان اللہ۔ یہ مبارک کلمات ہیں۔ مجھے بڑے یعنی پسند ہیں۔ بنیاد یہ ہے کہ آپ دن کا آغاز اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی سے کریں، آپ دن کا آغاز قرآن کی تلاوت، سب سے پہلے اللہ کے پاکیزہ کلام، اور اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے کلمات سکھائے آپ ان کو پڑھیں، اس میں استغفار بھی ہے، اس میں اللہ کی حمد بھی ہے، اور اس کے اندر انسان پناہ بھی مانگتا ہے کہ ہر قسم کے شرور و اشرار سے۔ میں الحمدللہ صبح فجر کے بعد جو کچھ پڑھتے ہیں سی وسی آیات، اس کے بعد سلمان بھائی یہ کلمات بھی کہہ دیتا ہوں کہ گرد من گرد خانائے من، گرد زن و فرزندان من، گرد مال و دوستان من، تو حصار حفاظت میں شوی تو نگہدار باشی۔ اے خدایا گھر بار کی، بچوں کی، کاروبار کی مشکلات ہوتی ہیں، ابھی آپ نے دیکھا گل پلازا کے اندر ہمارے بھائی چل گئے، اللہ سب کی ان کی مغفرت فرمائے، اور میرا رب سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب۔ یہ حصار حفاظت بھی کرتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ صبح سے شام تک حفاظت عطا فرمائے۔ آمین، بے شک۔ حضرت اختتام میں ایک پیغام کی صورت میں سوال کرتا ہوں کہ درود پاک میرے اب میں اپنی بات کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کی مجھے برکت عطا فرمائے، میں جب درود پڑھتا ہوں تو مجھے اپنا اندر باہر سب ایسے لگتا ہے جیسے سج گیا ہوں میں، جیسے مجھے سجا دیا گیا، درود مجھے سنوار دیتا ہے، اس کے حوالے سے کچھ برکت اور تو پھر منہ میٹھا کیجئے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ اس آیت کی یہ چیز حیران کر دیتی ہے کہ اللہ پاک کہتا ہے کہ بے شک اللہ، اس کے فرشتے، اور اے لوگو تم بھی اس آیت میں دیکھو گے ساری کائنات ایک طرف ہے، مصطفیٰ ایک طرف ہیں، آئے ہائے ہائے آئے ہائے، اللہ بھی بھیج رہا ہے، سب کے سب فرشتے بھی بھیج رہے ہیں، لوگ بھی بھیج رہے ہیں، یہ جمعیت ہے، اور ایک طرف مصطفیٰ ہیں جن پر بھیجا جا رہا ہے۔ کیا شان اللہ نے عطا فرمائی۔ سبحان، ایک دفعہ آپ نے درود پڑھا 10 گناہ معاف ہو گئے، 10 درجات بلند ہو گئے، 10 خطائیں آپ کی ختم ہو گئی، اور اس کا پروٹوکول اتنا ہے، بات اب وقت مختصر ہے، آپ یہاں سے درود پڑھتے ہیں وہ تختوں میں سجایا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پاس فرشتے لے کر آتے ہیں، سبحان، یہ اس بات کی علامت نہیں ہے حضور سنتے نہیں ہیں، یہ درود کا پروٹوکول ہے۔ بادشاہوں کے بارگاہ میں چیز لے کے کیسے جائی جاتی، حضور کہتے ہیں ایک فرشتہ تو میری قبر کے پاس کھڑا ہے جو کائنات کے سارے لوگوں کے نام جانتا ہے، اللہ اکبر، اور جب میرا درود اس تک پہنچتا ہے وہ کہتا ہے یا رسول اللہ فلاں شخص فلاں کے بیٹے نے سلام بھیجا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جتنی کثرت سے پھر اس میں ہر تعداد کے خود حضور نے فضائل بیان کیے ہیں،
हुजूर ने फरमाया सबसे अफजल तरीन दुरूद दुरूद इब्राहिमी है। दुरूद इब्राहिमी कसरत के साथ पढ़ें। सुभान आप दुरूद लिख सकते हैं तो लिखें, पढ़ सकते हैं तो पढ़ें, पढ़वा सकते हैं तो पढ़वाएं। आप क़यामत के दिन देखेंगे कि ये वो ज़ख़ीरा है कि इंसान को हैरान कर देगा। सुभान अल्लाह। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब को ऐसी इसकी ताकीद की। अब्दुल्ला इब्न मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, मैं नमाज़ पढ़ रहा था तो हुजूर बैठे थे, अबू बकर सिद्दीक बैठे थे। मैंने नमाज़ ख़त्म की, अल्लाह की हम्द की, हुजूर पर ऊंची आवाज़ से दुरूद पढ़ा और फिर अल्लाह से मांगने लगा। तो हुजूर मुझे साथ बैठे हुए क्या कहते हैं, अबू बकर भी बैठे हुए थे, कहते हैं इब्ने मसूद अब मांगता जा दिया जाएगा, अल्लाहु अब अकबर। मांगता जा दिया जाएगा। अल्लाहु अब अकबर। अल्लाह की रहमत नहीं रुकेगी। अल्लाहु तूने अकबर। मुझ पे दुरूद पढ़ा है, उसकी हम्द की है। भाई वाह। प्रोटोकॉल सुभान तरीका अल्लाह, ये है, सुभान अल्लाह। नमाजें मुअल्लक रहती हैं, बहुत खूब। सदके मुअल्लक रहते हैं, आमाले सालिहा मुअल्लक रहते हैं। अल्लाह। जब दुरूद व सलाम जुड़ता है वाह, कबूलियत होती है, वाह, अता वाह। किया जाता है। क्या बात है। अल्लामा साहब सलामत रहें, अल्लामा साहब सलामत रहें। माशाअल्लाह। आप दोनों उलमा ने आज कमाल की गुफ्तगू की। कमाल का मौजू हमारे कंटेंट डिपार्टमेंट मुफ्ती आमिर साहब ने पेश किया। प्री अरेंजमेंट है, प्रोटोकॉल है रमज़ान का, एंड काउंट डाउन टू द रमज़ान। बस हमारे रमज़ान की जो है तैयारी है, रमज़ान की खुशी है। अल्लामा साहब हम हुजूर के गुनाहगार ग़ुलामों के लिए तो ईद के 30 दिन होते हैं, यानी अल्लाह की ऐसी रहमत हमें अपने। मैं तो बहुत एक्साइटेड होता हूँ रमज़ान के लिए हर साल। और ये तो ट्रांसमिशन के 10-11 साल हो गए, लेकिन इससे पिछली ज़िंदगी भी रमज़ानुल मुबारक को दिल ऐसा खुशामदेद कहता था। आपने दुरूद पर बात ख़त्म की है, मैं मौजू से मुतालिक बात करना चाहता, लेकिन इस 1 मिनट में मैं दुरूद पाक पर बात ख़त्म हुई है तो दुरूद से ही इब्तिदा हो, दुरूद ही हमारी इंतहा हो। हम मरें तो दुरूद पढ़ रहे हों। हमारे लाहौर के मेज़बान आलमी शोहरत याफ्ता सना खां व सना गो ARYQ TV के जनाब सरवर हुसैन नक्शबंदी, अलहाज डॉक्टर सरवर हुसैन नक्शबंदी के दुरूद से मुतालिक अशार हैं जो मेरे दिल से बहुत करीब है, उन्हीं पर आपसे इजाज़त लेता हूँ। रहमत किब्रिया दुरूद में है, क़ुर्बत मुस्तफ़ा दुरूद में है, कुद्सियों को भी हुक्म है इसका, ख़ुद भी शामिल खुदा दुरूद में है, और मौत आए दुरूद पढ़ते हुए ज़िंदगी का मज़ा दुरूद में है। और अब भी जो ना पढ़े ये उसका नसीब, अब भी जो ना पढ़े ये उसका नसीब, जब रिया भी रवा दुरूद में है। और अब मैं सरवर बता नहीं सकता, अब मैं सरवर बता नहीं सकता, मुझको सब कुछ मिला दुरूद में है, मुझको सब कुछ मिला दुरूद में है। कुद्सियों को भी हुक्म है इसका, ख़ुद भी शामिल खुदा दुरूद में है। रब उसके मलाइका आपके हम आवाज़ हो जाएंगे जब आप मेरे करीम पे दुरूद पढ़ेंगे। दुरूद पढ़ते रहा कीजिए, जब मौका मिले ज़बान को आदत डाल दीजिए दुरूद की। ये दुरूद आपको दुनिया में वो मंजिलें, वो कामयाबियाँ, वो बरकतें अता फरमाएगा कि इसका तसव्वुर भी आप नहीं कर सकते। इम्कान बशर जिसके तसव्वुर से है हैरान, पहुँचे हैं वहाँ जाके ग़ुलामान मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।